کامران آپ سے آغاز کریں گے. یہ جو پیس بورڈ ہے اور اس میں جو پاکستان کو آج باضابطہ طور پہ دعوت دی گئی ہے, پاکستان کے فورن آفس نے اس کو اناؤنس کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو بلایا گیا ہے, ذرا اس کا بتائیے کہ پس منظر میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو یہ دعوت ہے اس کو دی گئی, اس کی کیا امپورٹنس ہے, اس کی فورن پالیسی کے اندر کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو اس کا پس منظر ہے, آپ کو پتا ہے کہ جو امریکی صدر ٹرمپ نے پچھلے سال جو 20 نکاتی غزہ پیس پلان کا اعلان کیا تھا, اور اس کا جو پہلا مرحلہ تھا جس میں سیز فائر کا ہونا اور قیدیوں کا تبادلہ, وہ جب مکمل ہوا تو یہ دوسرا فیز ہے جس میں جو امن بورڈ کا قیام, ایگزیکٹو بورڈ اور پھر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس, یہ سارے اس کا حصہ ہیں. اور جو 20 نکاتی جو پلان تھا اس میں جو اہم 8 عرب اور مسلم ممالک تھے اس میں پاکستان بھی شامل تھا. جتنی وہاں پر بات چیت ہوئی پاکستان اس کا حصہ رہا, اور اس پس منظر میں یہ کوئی میرے خیال میں حیران کن بات نہیں ہے کہ جب یہ امن بورڈ کے قیام کا اعلان کیا جا رہا ہے تو اس میں پاکستان کو دعوت دی گئی ہے. جو دفتر خارجہ کا سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ اسے دیکھیں, اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کیا پاکستان اس میں شامل ہوگا, لیکن میری ادروائز پرائیویٹلی جو پاکستانی حکام سے بات ہوئی ہے, لگتا یہ ہے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی اس کو جوائن کرے گا, اور پاکستانی حکام کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کی بہت بڑی کامیابی بھی ہے, اور پاکستان کا ایک مرتبہ پھر اس طرح کے جو اہم ایشوز ہیں اس میں دوبارہ اس کی انٹری ہوئی ہے. اب اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے, آپ نے خود بتایا کہ اسرائیل نے اس کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے ہیں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی, کیونکہ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ترکیے کے رول کے اوپر وہ اعتراض کر چکے ہیں, بلکہ اسرائیل کے جو بھارت میں امبیسڈر ہیں انہوں نے بھی کچھ روز پہلے جب پاکستان سے متعلق سوال ہوا تو پاکستان کی شمولیت پر بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا. اب امریکی صدر ٹرمپ اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں, پاکستان کا کیا اس کے حوالے سے موقف ہوگا, یہ آئی تھنک چیزیں طے ہونا باقی ہیں. بٹ ایز آف ناؤ پاکستان کم از کم اپنے لیے اسے ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک سکسیس سمجھتا ہے. کامران, ڈپلومیسی کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ if you're not on the table, you're on the menu. پاکستان جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو پیس فورس کے حوالے سے باقاعدہ جب آپ کو انویٹیشن بھیجا گیا ہے, پیس فورس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیا ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے پاکستان سے, پاکستان کی ان ایکسپیکٹیشنز میں کس حد تک ان کو مینج کر سکتا ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے؟ ابھی بہت سارے اس میں مراحل ہیں. بالکل, آئی تھنک بہت مراحل ہے, اور جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے, پہلے اس کو غزہ پیس بورڈ کا نام دیا جا رہا تھا, لیکن اس دفعہ جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے اسے انہوں نے بورڈ آف پیس کہا ہے. تو کچھ تو اخبارات میں, ایون ویسٹرن میڈیا نے لکھا ہے کہ بیسیکلی یہ جو 60 ممالک کو انیشل دعوت دی گئی ہے یہ ایک منی یو این ہے جس کو لیڈ کریں گے امریکی صدر ٹرمپ. یہ ایک پیرلل سیٹ اپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ صرف غزہ کی حد تک نہیں ہوگا بلکہ باقی جو تنازعات ہیں اس میں بھی فیوچر میں ایک رول پلے کر سکتا ہے. اگر تو اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ منی یو این لانی ہے, ایک پیرلل سیٹ اپ لانا ہے, تو پھر اس کی اور بھی امپلیکیشنز ہیں. دوسرا جو سوال آپ کا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس, اس کی بھی کچھ جو شکل سامنے آتی جا رہی ہے. ایک امریکی جو میجر جنرل ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے. اب پاکستان کا اس میں بڑا واضح طور پر ایک موقف ہے. پاکستان اصولی طور پر اس میں شامل ہونا چاہتا ہے, لیکن پاکستان نے 2 چیزیں کہی ہیں کہ یہ پیس انفورسمنٹ کے لیے کام نہیں کرے گی, پیس کیپنگ کے لیے کام کرے گی. یعنی کہ وہاں پر ہم نے امن قائم کرنے کے لیے اگر کوئی رول پلے کرنا ہے, جس طرح یو این کی پیس کیپنگ فورس ہوتی ہے, وہ ہم کریں گے. دوسرا, ہم کسی بھی جو فلسطینی گروپ ہے, وہ حماس ہو کوئی اور گروپ ہو, اس کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے بالکل بھی کوئی رول نہیں ہوگا. اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر پاکستان اس میں شرکت نہیں کرے گا. اور جو میری پاکستانی جو افیشل سے بات ہوئی ہے یہی پاکستان کا موقف ہے. اوور آل جو پاکستان کی حکمت عملی ہے, بالکل جو ٹرمپ بے شک جیسے بھی صدر ہے امریکہ کے صدر ہیں, اور اوور آل اگر آپ دیکھیں جو بھی انہوں نے فیصلے کیے ہیں, کون سا ایک ملک ہے جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکا ہے. تو یہاں پر میرے خیال میں ہماری جو لیڈرشپ ہے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ تمام ملک بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور صرف آبویسلی غزہ ایک بڑا ایشو ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اگر ہم اس کا ایک حصہ بنیں گے, جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, اس سے ہمیں لیوریج ملے گی. ڈونٹ فورگیٹ کہ یہ صرف امریکیوں کا ایشو نہیں ہے, بلکہ جو ہمارے عرب دوست ممالک ہیں وہ بھی, ان کی بھی خواہش ہے. تو پاکستان کو کہیں نہ کہیں ایک لیوریج ملتی ہے جس سے ہم اپنے جو بائیلیٹرل آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ڈپلومیسی عام طور پر ہم جذبات کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں عام لوگ, لیکن اس کو بڑا ٹھہراؤ کے ساتھ ٹھنڈے مزاج سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ابھی تک اپیرنٹلی مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے کارڈز ٹھیک کھیل رہے ہیں. رسک ضرور ہیں,
but I think it is better to be on the table than become a menu, I think. بالکل ٹھیک بات ہے. اور 2025 اور 26 کے بعد تو ایک بدلی ہوئی دنیا ہے. ڈپلومیسی جو ہے اس کی کیا ایک مسخ شدہ شکل ہے, اسی کے اندر اب نیویگیٹ کرنا ہے ہمیں. ڈاکٹر صاحب, یہ باقی سب لوگ تو خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. چین کو بڑا وہ پرووک کر رہے ہیں, رشیا کو وہ پرووک کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کر رہے ہیں. دیکھیں, اس میں ایک جو انٹرپریٹیشن ہے, آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو امریکہ کی جو طاقت ہے وہ ڈکلائن پر ہے اور اگلی جو سپر پاور ہے وہ بالکل چین ہوگا. اور لیکن اس موقع کے اوپر دونوں کی ترجیحات مختلف ہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ امریکہ کسی طریقے سے چین کو کسی ملٹری کانفلکٹ میں انگیج کر رہے تو جو اس کی ترقی کی شرح ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف چین کی جو اس وقت ترجیحات ہیں وہ کسی ملٹری کانفلکٹ میں نہیں پڑنا چاہتے. وہ جو اپنا ترقی کا سفر ہے معاشی, اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ بہت لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آخر چین اگر اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت سمجھتا ہے تو وہ کب تک اپنے آپ کو اس طریقے سے اسپیکٹیٹر کے طور پر دیکھے گا. مثلاً وینزویلا میں جو کچھ ہوا, کیونکہ وینزویلا کے اور چین کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, نکولس مدورو کے بھی. پھر باقی جگہوں پہ ایران کی آپ ایگزامپل لے لیں, جس طریقے سے ایران کو مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں اور ایران کے ساتھ چین کا ایک بڑا لانگ ٹرم کوئی $500 بلین کا ایک اسٹریٹجک معاہدہ بھی ہے. تو اس میں جو آئی تھنک امپورٹنٹ فیکٹر ہے میرے خیال میں, یہاں پر ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے ان بڑی طاقتوں کے لیے, روس اور چین کے لیے بھی. کیونکہ اگر تو جو ٹرمپ ہے جس طریقے سے انہوں نے وینزویلا میں کیا, جو گرین لینڈ کی طرف جا رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ یورپ ان کا مقابلہ کرے گی. آئی تھنک اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تو آئی تھنک یورپ میرے خیال میں سرنڈر کر دے گا, اور وہ کچھ کر نہیں سکتے. کیونکہ لیٹس ایکسپٹ دا فیکٹ کہ امریکہ کی جو ملٹری پاور ہے وہ اس کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے, وہ آج بھی بہت وہ طاقتور ہے. تو اس سے ہوگا کیا؟ اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک نیا جو ورلڈ آرڈر ہے جو ٹرمپ جو ہے جب تک ہیں وہ امپوز کر دیں اور وہ دنیا کو میسج دے دیں کہتے ہیں کہ جو ان کا دل کرتا ہے جہاں جا کے کرتے ہیں, کوئی اور ان کو ملک روک نہیں سکتا. تو یہ بڑی ایک ڈیلیکیٹ سی سچویشن ہے, اور پرابلی ایک نیا نارمل بھی ہے.